إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ سامعین گرامی، اس سے قبل ہمارے دروس جو گزرے ہیں وہ رمضان اور روزے کے بارے میں 4 درس گزر چکے ہیں۔ آج یہ درس جو ہے یہ اسی مناسبت سے جو موضوع ہے وہ موضوع اگلا موضوع ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ انسانی خطاؤں اور اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یعنی روزے کے اندر یہ ایک صلاحیت ہے، ایک جوہر ہے کہ یہ انسان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تقویٰ کا تو مطلب ہم نے پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا اس سے پہلے، لیکن روزہ بجائے خود ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو پاک کرتا رہتا ہے، اس کے نفس کو پاک کرتا رہتا ہے، اس کی روح کو آلودگیوں سے پاک کرتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان کی سچی روح اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی امید کے ساتھ جس نے روزہ رکھا، اس رمضان جس کے وہ روزے رکھ رہا ہے، اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح لیلۃ القدر میں قیام کا ذکر بھی اسی طرح ہوا ہے کہ جو وہ قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ روزہ انسان کا تزکیہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کے نفس کے اوپر جتنی آلودگیاں، جتنی کثافتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ساری کثافتیں اور ساری آلودگیاں دور کر دیتا ہے اور اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اور جب پاک ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، اور جب گناہ مٹ جاتے ہیں تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پچھلے گناہ جس رمضان میں وہ روزے رکھ رہا ہے، اس رمضان سے پچھلے جو گناہ پچھلے رمضان کے اور اس رمضان کے درمیان جو گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اب یہ روزہ جو ہے قرآن پاک میں اور احادیث نبوی میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بہت سی دوسری خطائیں ایسی ہیں جن خطاؤں کا مداوع جو ہے، یعنی ان کے قصور جو ہیں وہ روزے سے معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان کی خطائیں، انسان کے گناہ، انسان کی کوتاہیاں، انسان کی غلطیاں، انسان کی غفلتیں جو ہیں ان سب کو دھو دیتا ہے۔ اب دیکھیے، عربوں میں ایک جہالت تھی
اور ہماری معاشرت میں بھی یہ جہالت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. اور یہ صرف جاہلوں کے اندر نہیں ہے بلکہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر بھی ہے. ہماری شو بز کی دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ فلمی کردار جتنے بھی ہیں، ڈراموں کے جتنے بھی کردار ہیں، ان میں سے اکثر کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے کہ ہر عورت پتہ نہیں اس سے پہلے کتنے مردوں سے شادی اس کی ہوئی اور وہاں سے نکل کر وہ اب کسی مرد کی نکاح میں ہے، اور ان مردوں نے بھی اس سے پہلے نہ معلوم کتنی عورتوں سے شادی کی، اور اب جو اس کے نکاح میں ہے وہ اب اس کا کتنا نمبر ہے. یعنی گویا ان کے ہاں یہ چیز اسی طرح موجود ہے جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، جس طرح جاہل لوگوں کے اندر ہے. یعنی بات بات پر ایسی قسم کھا لینا بیوی کے بارے میں. عربوں کے اندر یہ روایت تھی کہ وہ ایک جملہ کہتے تھے بیوی سے، اس کا نام قرآن نے زہار رکھا ہے. زہار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تمہاری پیٹھ یہ عربی محاورہ کے مطابق مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. دوسرے لفظوں میں تم میرے لیے اسی طرح حرام ہو جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے. یہ زہار ہے. اس سے ازدواجی زندگی جو ہے وہ ٹوٹنے کے آخری درجے تک پہنچ جاتی ہے. اب جب اس زہار سے اگر کوئی رجوع کرے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. یہ جو ازدواجی زندگی یا خاندانی نظام ہے یہ خدا کی شریعت میں کوئی مذاق نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، یعنی یہ ازدواجی زندگی اس کی آیات، اس کی نشانیوں، اس کے معجزات میں سے ہے. جب یہ اتنا بلند درجہ رکھتی ہے تو اس کو ایسے مذاق بنا لینا کہ بات بات پر جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے میں ایک شخص نے بیوی سے زہار کر لیا، کہا تم مجھ پر حرام ہو ایسے جیسے میری ماں حرام ہے. کوئی بیٹی اور بہن کا ذکر بھی کر دیتا، اس کو زہار کہا جاتا ہے. اب یہ میں نے عرض کیا کہ اس سے رجوع کرتے ہوئے یہ کوئی مذاق نہیں تھا کہ بس گیا ادھر ایک معاملہ ایسے الفاظ کہے اور پھر پلٹ کر دوبارہ ویسے زندگی اختیار کر رہے. کوئی سزا تو ملنی چاہیے نا. اس کی سزا شریعت نے یہ مقرر کی کہ ایسا شخص جو زہار کرے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، دوبارہ بیوی کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر ایسا نہیں کر سکتا 2 مہینے کے مسلسل روزے، درمیان میں کوئی انقطاع نہ ہو، ایک روزہ بھی درمیان میں چھوٹے نہیں. چھوٹ جائے تو پھر دوبارہ وہ گنتی 2 مہینے کی دوبارہ شروع ہوگی. یا پھر ایک غلام آزاد کرے. غلامی کے سلسلے میں بھی آپ یاد رکھیے کہ انسانی تمدن کے اندر، جدید ترین تمدن کے اندر، امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ خانہ جنگی ہوئی شمالی ریاستوں کی اور جنوبی ریاستوں کی. شمالی ریاستوں میں بھی غلامی موجود تھی، لیکن جنوبی ریاستوں میں یہ ایک مستقل کلچر تھا. اس کو ختم کرنے کے لیے تو باقاعدہ خانہ جنگی ہوئی. اس وقت کے پریزیڈنٹ نے جنوبی ریاستوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا. اگرچہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن قانونی طور پر وہاں غلامی جو ہے وہ ختم ہوئی. لیکن اسلام میں
کسی جو طریقہ بھی ممکن، جو بہانہ بھی ملے ایک غلام آزاد کرنے کا، شریعت نے وہ بہانہ جو ہے اختیار کرنے اور اس کے ذریعے ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں الفاروق میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے غلامی کے خلاف اتنے بڑے اقدامات کیے، اگرچہ کہ وہ اس وقت اگر غلامی کو مکمل ختم کرنے کا اعلان کرتے تو کامیاب نہ ہوتے، اس لیے کہ ارد گرد کے سارے ممالک میں یہ لعنت موجود تھی، لیکن انہوں نے غلاموں کو اتنے حقوق دیے کہ جن حقوق میں سمجھے کہ وہ ایک لحاظ سے ان کو عزت بھی مل رہی تھی اور ان کے حقوق بھی مل رہے تھے۔ تو خیر یہ ضمنی بات ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زہار میں 2 مہینے کے روزے، یعنی زہار انسان کی فطرت کے اندر ایک ایسی گرہ ڈالتا ہے، گناہ کے ایک ایسے جنگل بنا دیتا ہے جس کو رفع کرنے کے لیے 2 مہینے کے روزے رکھنے کا حکم ہوا ہے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا، کچھ سزا ملے نا۔ 60 مسکینوں کو آج کے زمانے میں کوئی آدمی کھلائے نا روزہ، کھانا کھلائے مہنگائی کے اس دور میں، کتنی بڑی چوٹ پڑے گی اس کے اوپر۔ وہ اسلام اس زہار کی غلطی یا اس خطا پر ایک چوٹ مارنا چاہتا ہے انسان کے ایسی حرکت کرنے والے پر کہ تم نے چونکہ ایک خدا کی طرف سے گویا، یعنی نکاح جو ہے یہ ایک خدائی رشتہ ہے، شرعی رشتہ ہے، اس کا تم نے مذاق بنایا، اور اگر تم نے مذاق بنایا تو پھر تمہیں کچھ سزا ملنی چاہیے، اور وہ سزا ہے 2 مہینے کے روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر ایک غلام آزاد کرو۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قتل جو ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کا تو قصاص ہے، یعنی خون بہا بھی ہے اگر مقتول کے وارث راضی ہوں، لیکن جو قتل غیر ارادی طور پر ہو، اس کے لیے شریعت نے یہ رکھا ہے کہ اس کی دیت قانون کے مطابق، ملکی قانون کے مطابق اس کی دیت ادا کرے، لیکن دیت کے ساتھ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اور دیکھیں روزہ قتل کرنے والے نے، اس کے نفس میں کوئی بڑا فتنہ موجود تھا جس کی وجہ سے اس نے قتل کیا۔ یہ جو صبر کا میں نے ذکر کیا ہے روزے کے ساتھ، رمضان جو ہے وہ شہر صبر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوتا، ضبط نفس نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ کسی کی جان لے لیتا ہے، اتنا مشتعل ہوتا ہے کہ وہ کسی کی جان لینے پر تیار ہوتا ہے، تو اس کو کچھ سزا تو ملنی چاہیے نا۔ تو دیت، یہ غیر ارادی قتل کی میں بات کرتا ہوں، دیت اور 60 دن کے روزے دیت کے ساتھ، اس میں یاد نہیں ہے، دیت کے ساتھ 60 دن کے روزے رکھے، اور اس میں بھی وہی اصول ہے زہار والا کہ اگر ایک روزہ درمیان میں سے چھوٹ گیا تو پھر وہ گنتی دوبارہ شروع ہوگی۔ مثلا اس نے 60 دنوں میں سے 55 دن روزے رکھے، اور 56 دن کا جو دن آیا 56 نمبر، تو وہ روزہ انہیں چھوڑ دیا، 55 اس نے رکھے ہوئے تھے، وہ جو ایک روزہ چھوٹا اب گنتی دوبارہ شروع ہو جائے گی، دوبارہ 60 روزے رکھے گا۔ اس طرح وہ جو نفس ہے
جس کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، جس نے اس کے اندر اتنا اشتعال پیدا کیا، اتنا غضب پیدا کیا کہ اس نے ایک انسان کی جان لے لی، تو اس کو دھونے کے لیے روزے رکھنے کے لیے کہا گیا۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ کس طرح انسان کو اندر سے دھوتا جاتا ہے۔ رمضان میں کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے جنسی جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، شہوت اس پر غالب آ جاتی ہے، وہ بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے، گویا اس نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا۔ اب یہاں بھی وہی سزا ہے کہ وہ آدمی جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا وہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے، یعنی اس تواتر میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یعنی یہاں پھر وہی چوٹ والی بات کہ تم نے خدا کی شریعت کو ایسا مذاق بنایا ہوا تھا کہ تم نے، اللہ نے اس مہینے کو تمہارے لیے ضبط نفس کا مہینہ قرار دیا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کا، سیلف کنٹرول کا کے لیے یہ روزہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو اپنے اندر اتنا، اس کے باوجود کہ راتوں کو بیویوں کے ساتھ مباشرت پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو تم دن کو صبر نہیں کر سکے، تو پھر تمہاری یہ سزا ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھو۔ آپ ایک روزہ توڑا، اب 2 مہینے کے روزے رکھو اس کے بدلے میں، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ہمارے معاشرے کے اندر، جاہلی معاشرے کے اندر، بلکہ پڑھے لکھے معاشرے کے اندر بھی، پڑھے لکھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، تو یہ جو زہار اور طلاق والا معاملہ ہے، وہاں پڑھے لکھے لوگ اور جاہلوں سے کچھ کم نہیں ہوتے۔ اب اسی طرح جو بھی ہیں، پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، وہ ایک قسم کھا بیٹھتا ہے۔ کچھ قسمیں تو ایسی ہیں جو فضول قسم کی قسمیں ہوتی ہیں، جن میں دل کے اندر کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، نیت نہیں ہوتی ہے، بات بات پر قسمیں کھانے والے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں نا، خدا کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، اور میرے بیٹے کی قسم، میری بیوی کی قسم، فلاں قسم فلاں قسم۔ انہی قسموں کے علاوہ ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ مثلا ایک آدمی یہ قسم کھا لے کہ اگر میری بیوی نے یہ کام کیا، یعنی مثلا میکے جانا ہے، بیوی میکے جانا چاہتی ہے، اس کا حق ہے، شریعت اس کو یہ حق دیتی ہے کہ کم از کم ایک ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ وہ اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے جا سکتی ہے۔ یہ اس کی انسانی جذبوں کا تقاضا ہے، مروت کا تقاضا ہے۔ اب ایک آدمی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے میکے گئی یا فلاں رشتہ دار سے ملی تو پھر میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔ اب یہ قسم ہوگی، میں قسم کھاتا ہوں۔ اب ایسی قسم جو ہے، اس قسم کا بھی کفارہ ہے۔ اس قسم کا، یہ قسم، ایسی قسمیں توڑنے کے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہا گیا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اور یہاں بھی 3 دن کا روزہ رکھنا۔ یعنی روزہ جو ہے یہ چونکہ نفس کی غلاظتیں ہوتی ہیں نا، جن کا اظہار قسموں کے ذریعے، زہار کے ذریعے اور قتل کے ذریعے اور دوسرے جو اعمال ہیں ان کے ذریعے کیا جاتا ہے، ان غلاظتوں کو دھونے کے لیے روزے کا عمل جو ہے اس کو اس طرح ساتھ رکھا گیا ہے۔ نظر پوری کرنے کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ نظر پوری اگر نظر
مانی ایک آدمی نے، لیکن نظر توڑ دی، منت مان جسے کہتے ہیں نا، منت مانی، نظر مانی، وہ پوری نہیں کی، تو وہاں کہا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 دن روزہ رکھے۔ اب آپ دیکھیں روزہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ خطائیں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں، یہ نفس کی جو ہے سرکشیاں ہیں، ان میں روزہ بار بار سامنے آتا ہے۔ آج کے موقع پر اگر ایک آدمی سر میں کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے بہت زیادہ، کیونکہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج کل تو کم ہو گیا ہے، کہ کسی کے سر میں بہت جوئیں پڑی ہوئی ہیں، یا جلدی بیماری کی وجہ سے سر میں کوئی تکلیف ہے، خارش ہے شدید، اور وہ قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیتا ہے، تو اب اس کے لیے بھی رکھا گیا ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، اور وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور 3 دن کی روزے رکھے، یا 1 بکری ذبح کرے۔ اب آپ دیکھیے کہ سارے کے سارے عمل جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں، خطائیں، غلطیاں، گناہ، کوتاہیاں، لغزشیں، یہ جو نفس کے پسلاووں کی وجہ سے، شیطان کے پسلاووں کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، تو ان کا مداوع جو رکھا ہے، علاج جو رکھا ہے شریعت نے، ان میں زیادہ تر جگہوں پر روزے رکھنا یا مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ شریعت نے یہاں ایک رفاعی جو پہلو ہے وہ بھی سامنے رکھا ہے، یعنی ایک آدمی نے غلطی کی، اس غلطی کی تلافی وہ اس طرح کرے کہ اس کی تلافی کے ذریعے غریبوں کا بھلا بھی ہو جائے، مسکینوں کا بھلا بھی ہو جائے، معاشی طور پر پریشان حالوں کے کچھ مسائل بھی حل ہو جائیں، یا پھر غلام آزاد ہو جائے۔ تو میں یہ موضوع جو ہے اس حوالے سے پیش کیا کہ روزہ اور رمضان جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ رمضان میں جب انسان احتساب اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے یا قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی روزہ جو ہے یہ انسان ایک واشنگ مشین میں پڑتا ہے، اس کا نفس ایک واشنگ مشین میں پڑتا ہے، اور وہ واشنگ مشین اس کو پٹخنیاں دے دے کر، پلٹے دے دے کر، تو اس کے اندر سے جتنا میل ہوتا ہے وہ میل نکال دیتا ہے، اور انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کی خاصیت ہے، یہ روزے کی تاثیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ ایک تو یہ کہ روزے جو رمضان ہے، اب کتنے دن رہ گئے؟ 8 دن رہ گئے، 7 دن رہ گئے، ان کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن خطاؤں، جن کوتاہیوں، جن لغزشوں کا میں نے ذکر کیا ہے، جن نفس کی بے لگامیوں کا ذکر میں نے کیا ہے، جن ضبط نفس سے محرومی کا ذکر کیا ہے، جس غصے کا ذکر کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ افعال ہو جاتے ہیں، اس پر قابو پانے کا ذریعہ یہ ہے، یہ روزہ رکھا گیا ہے۔ روزہ ضبط نفس اور صبر کا مادہ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں وہ ساری روزے کی روح نصیب فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ خطائیں، وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، ان سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ صرف اس بنا پر نہیں کہ کہیں ہمیں 2 مہینے کے روزے نہ رکھنے پڑ جائیں، کہیں ہم پر اتنی بڑی چٹی نہ پڑ جائے کہ ہم 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، کہیں ہم پر اتنی بڑی چٹی نہ پڑ جائے کہ غلام کو آزاد کریں۔ صرف اس وجہ سے نہیں،
اس لیے کہ تاکہ ہمارا نفس پاک ہو جائے، تاکہ ہمارے اندر اصلاح ہو جائے، تاکہ ہم ضبط نفس کا مادہ اور جور اور صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم روزہ رکھیں اور روزے کا حق ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔